بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم آئندہ جو ہمارا پیپر ہو رہا ہے اردو کا، جو 100 نمبر کا ہوگا، آپ جانتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ سلیبس ہے اور ضروری باتیں ہیں بطور ہدایات، انہیں نہ صرف آپ مد نظر رکھیں بلکہ ان پر عمل پیرا ہوں، انہیں اپلائی کریں باقاعدہ، تاکہ ہمارے پورے نمبر آئیں، کوئی نمبر ہمارا ضائع نہ ہونے پائے۔ تو جیسا کہ یہ اسباق ہیں، سلیبس آپ کو پرووائڈ کر دیا گیا ہے، گروپس میں بھیج دیا گیا۔ تو اسباق میں سے کیا ہے، سبق کے حوالے سے معروضی ہے۔ سب سے پہلے تو معروضی آپ کو ازبر ہونی چاہیے، بار بار آپ کو بتایا ہے، ایک نمبر بھی نہ آپ کا ضائع ہونے پائے، کٹنے نہ پائے۔ تو باقی خلاصہ ہے، خلاصے کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے، پھر سن لیں کہ ایک تو مصنف کا نام ہے، یہ 10 نمبر کا ہے، تو اوپر ہی آپ لکھیں گے مصنف کا نام ذرا واضح کر کے، اس کا ایک نمبر ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس کی لینتھ ہے، یعنی اسے شارٹ کر کے لکھنا ہے خلاصے کو، وہ ہے 2.5 صفحے، 2.5 صفحے جو بورڈ کی ریکوائرڈ ہے طوالت، 2.5 صفحے یعنی 2 اور آدھا تیسرا۔ تو اس طرح سے 10 نمبر کا ہوگا یہ۔ اس میں کوئی کوٹیشن نہیں ہے خلاصے میں، خلاصہ نظم کا ہو یا سبق کا ہو، آپ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی کوٹیشن وغیرہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اقتباس یا پیراگراف بنا کے لکھ سکتے ہیں آپ، وہ بھی ایک صفحے پر 2 اقتباس بنا لیں، اگلے پر بھی 2، تو تیسرا جو آدھا صفحہ ہوگا وہ ایک ہی ہے، اس کا ایک ہی اقتباس بنے گا بس۔ تو اس طرح سے اس کے بعد ہے اقتباس کی تشریح، یہ 15 نمبر کا سوال ہے۔ تو تقسیم آپ کو پہلے بھی بتائی ہے، پھر بھی ذرا سن لیں۔ حوالے متن ہے، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام، اس کے 2 نمبر ہیں۔ تو آگے سیاق و سباق ہے، اس کی لینتھ ہے کوئی 12 سطریں، آپ کی 12 سطریں۔ اس میں یہ بھی لکھنا ہے ضرور کہ یہ سبق کے کس حصہ سے اقتباس لیا گیا ہے، یعنی آغاز سے، درمیان سے یا آخر سے، یہ بتانا ہے۔ اس کے 3 نمبر ہیں۔ تو آگے پھر تشریح ہے اس کی ود کوٹیشنز، یعنی حوالے دینے ہیں، اس میں کوئی 7-8 حوالے ہونے چاہیے، وہ بھی مختلف، کبھی قرآن کا حوالہ ہے، کبھی حدیث کا ہے، کوٹیشنز ہیں، باقی اس کے علاوہ پرورڈز، ضرب الامثال، کوئی شعر، کوئی مصرع جو بالکل ٹو دی پوائنٹ ہو اور تعبیری ہو۔ اقتباس کی تشریح کی لینتھ ہوگی 3 تا 3.5 صفحے، یعنی سیاق و سباق کے علاوہ۔ تو اس کے تشریح کے 10 نمبر ہوں گے۔ باقی ہے نظم ہے، اس کا خلاصہ ہوگا اور تشریح ہوگی، وہ بھی ما کوٹیشنز، یعنی ان میں بھی کوٹیشنز کا خیال رکھنا ہے۔ اور یاد رہے کہ نظم کے 2 شعر ہوں گے، ہمیشہ 2 ہی ہوتے ہیں، تو 10 نمبر کے ہوں گے یہ۔ اس میں حوالے متن ہے، یعنی مصنف کا شاعر کا نام، نظم کا عنوان، اس کے 2 نمبر ہیں۔ اور باقی نظم کے دونوں شعروں کی یکے بعد دیگرے تشریح کرنی ہے، اکٹھی کرنی ہے یعنی۔ تو تشریح کی لینتھ ہوگی دونوں شعروں کی کوئی 3.5 تا 4 صفحے، 3.5 اگر آپ نے لکھے ہیں تو بڑا مناسب ہوگا انداز۔ باقی ہے غزل، اس کے 3 شعر ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، تو ان کی یعنی غزل کے اشعار کی الگ الگ تشریح کرنی ہے، مگر یہاں شاعر کا نام ہوگا 1 نمبر کا، اور 3 نمبر کا یہ ہر شعر ہوگا، 10 نمبر کا سوال یہ، اور ہر شعر کی تشریح 1.5 صفحہ سے کم نہ ہو، وہ بھی ود کوٹیشنز، یعنی حوالہ جات ہوں گے، زیادہ نہ ہوں، مطلب 1 آدھ شعر ہو جائے امدادی، اور 1 آدھ قرآن کا حوالہ ہو، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے خطوط، تو طریقہ آپ کو بتا دیا، یہ بھی 10 نمبر کا ہے سوال۔ اوپر ہے امتحانی مرکز، 1 نمبر، تاریخ ہے نیچے، یعنی مقام و تاریخ، تاریخ کا 1 نمبر ہے، امتحانی مرکز کا بھی 1 نمبر ہے۔ آگے ہیں آداب، یعنی محترم ابو جان، محترمہ والدہ صاحبہ، اس کا بھی 1 نمبر ہے۔
پھر السلام علیکم میں واو نہ آنے پائے، درمیان واو نہ آنے پائے ورنہ نمبر کٹ جائے گا۔ السلام علیکم کا بھی ایک نمبر ہے۔ اس کی طوالت ہونی چاہیے، طوالت کوئی 2 تا 2.5 صفحے، یعنی 2.5 کر لیں، 2 بھی نہیں، 2.5 صفحے بہت مناسب ہیں، اس سے زیادہ نہ ہونے پائیں۔ تو خط میں بھی کوٹیشنز کا اہتمام کرنا ہے۔ باقی رہی بات مضامین کی، یہ 20 نمبر کا ہے، تو مضمون کوئی بھی لکھیں آپ، طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اہم نکات بنائیں، آؤٹ لائنز، تو پھر اسے جب کھولنا ہے انہی اہم نکات کی ترتیب سے کھولنا ہے مضمون کو اگر لکھنا ہے۔ تو اس میں بھی کوٹیشنز کا از حد یعنی جو اہتمام ہے ضروری ہے وہ۔ طوالت اس کی ہوگی 6 تا 7 صفحے، 6 تا 7 صفحات۔ حصے بنانے ہیں 3، تمہید ہے، اس کے الگ نمبر ہیں بورڈ میں بھی، اس کے بعد ہے اس کا جو میدان ہے یعنی وہ جو مواد ہے آپ کا وہ ہے، آخر پر ہے یعنی یوں کر لو کہ ذاتی رائے، حرف آخر اور ذاتی رائے، یعنی اسے کنکلوڈ کرنا ہے، نتیجہ دینا ہے کہ اس بحث سے کیا نتیجہ نکلا ہے۔ تو اس طرح سے اس کا خیال رکھیں کہ کوئی نمبر بھی آپ کا ضائع نہ ہو۔ طوالت ہے 6 تا 7 صفحات۔ باقی معروضی ہے 20 نمبر کی، اس میں حروف ہیں، مطابقت کے جملے ہیں اور امدادی افعال ہیں، یہ آپ کو 20 بار کروائے بھی ہیں، آپ پھر بھی کریں گے کیونکہ ان میں تو گنجائش نہیں ہوتی، کوئی نمبر کھونے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو امید واسع ہے کہ آپ ان تمام ہدایات کو عمل میں لائیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔